بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دفعہ درود و سلام کا ہدیہ پیش کر دیجئے۔ محترم ناظرین، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خوش ہوتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے تو اس کو 7 چیزیں عطا کرتا ہے۔ 7 چیزیں اگر کوئی اپنے اندر محسوس کر لے، 7 نشانیاں اس کے اندر ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کتنی محبت فرماتے ہیں، اس کا اندازہ آپ کو اس حدیث کے بعد ہو جائے گا۔ کیا ہے وہ 7 چیزیں اور حدیث کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ جب بندہ فرائض کا اہتمام کر کے اور نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو میں اپنے بندے سے اتنا قریب ہو جاتا ہوں کہ اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں کہ جس کے ذریعے سے وہ چلتا ہے۔ اگر میرا بندہ مجھ سے کوئی چیز طلب کرتا ہے، مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں، اور اگر کسی چیز سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ یعنی کہ اللہ کی رحمت مراد ہے۔ بندہ دیکھے گا تو اچھی چیز دیکھے گا، بندہ سنے گا تو صحیح بات سنے گا، غلط باتوں سے، غلط چیزوں اور کاموں مثلا فحش چیزوں کو دیکھنے اور سننے سے ان سب سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ غلط قدم اٹھانے سے پہلے سوچے گا کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اس طرح سے غلط چیز کو چھونے اور پکڑنے پہلے اس کے دل میں خیال آ جائے گا کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو چیز مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرما دیں گے۔ اب 7 چیزیں کیا ہیں، ایک ایک کو سنتے جائیں۔ محترم ناظرین، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خوش اور راضی ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو تہجد کے لیے بیدار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا اپنے سامنے کھڑا رہنا پسند فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرے سامنے کھڑا رہے۔ دوسری نشانی یا علامت کیا ہے؟ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ میرے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تہجد کے آنسو بہت پسند ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، یعنی کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیسے پیش ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کو لے کر کے کیسے کھڑے ہوں گے، یہ چیزیں اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہے اور سوچتا ہے اور نیک اعمال کی فکر میں لگ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت سوار دیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی تمام خواہشات کو کچل کر کے، اپنی میٹھی نیند کو قربان کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے اور تہجد میں آنسو بہا رہا ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ اگر کسی دن نیند کی وجہ سے اس کی آنکھ نہیں کھلی اور نماز تہجد پڑھ نہ سکا تو اس کو بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا غمگین ہوتا ہے کہ آج میں اپنے اللہ سے بات نہ کر سکا، آج میں اللہ کے سامنے رو نہ سکا، آج میں اپنے رب سے گفتگو نہ کر سکا۔ تو اگر یہ چیز وہ محسوس کرتا ہے، ایسے نہیں کہ نہیں پڑھی تو کوئی حرج نہیں، بلکہ اس کو ایک افسوس ہوتا ہے کہ آج میری نماز تہجد چھوٹ گئی، مجھے بہت افسوس ہے۔ جیسے اگر انسان کی کوئی قیمتی چیز کھو جائے تو اسے افسوس ہوتا ہے، اسی طرح سے اسے نماز تہجد پڑھنے میں بڑا مزہ اور بڑی لذت محسوس ہوتی ہے۔ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، میں اس کائنات کے مالک کے سامنے کھڑا ہوں اور گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر کے اپنی ساری تکلیفیں، اپنی ساری پریشانیاں ایسے بیان کر رہا ہے کہ جیسے ایک دوست دوسرے دوست کو اپنے دکھ سناتا ہے۔ ایک عورت اپنے ملنے والی سہیلی سے جس طرح سے بلا تکلف گفتگو کرتی ہے، بیچ میں کوئی پردہ یا جھجک نہیں، کسی چیز کا خوف نہیں، بلکہ بے تکلف اللہ کے سامنے محبت میں آ کر کے اپنے سارے دکھڑے بیان کرتا ہے، اپنی ساری تکلیفیں بیان کرتا ہے کہ اے اللہ، میں گناہ گار ہوں، میں مجرم ہوں، پھر بھی تو نے مجھے اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اے اللہ، میں خطا کار ہوں، میں ظلم کرتا رہا ہوں، پھر بھی تو اپنی رحمتوں کی بارش کرتا رہا، میں گناہ کرتا رہا، پھر بھی تو نے میرے لیے رحمت کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ اور اسی طرح سے کئی ساری باتیں اللہ سے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے غم خوار سمجھتا ہے، اسے یقین ہو جاتا ہے کہ میرے غم خواری اگر ہوگی تو اسی در سے ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتے ہیں، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، اس کو یہ ساری چیزیں ملتی ہیں۔ اسی طرح سے قرآن کریم پڑھنے میں بڑا مزہ اور بڑی لذت آتی ہے۔ جو شخص نماز تہجد میں اٹھتا ہے اور پھر قرآن کریم کی آیات پڑھتا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، بڑے سکون سے، اطمینان سے، شوق کے اندر اور جذبے کے اندر آ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، بڑے مزے لے کر کے قرآن کریم پڑھ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ توفیق عطا فرماتے ہیں کہ میرا بندہ نماز تہجد میں اٹھ کر کے میرے سامنے قرآن پڑھے اور میں اس کی آواز میں قرآن سنوں۔ قرآن کو خوش الحانی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا قرآن پڑھنا سنتے ہیں، اس لیے جب ہم پڑھیں تو سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں، دل لگی کے ساتھ، لطف اور مزہ لے کر کے اپنے اللہ کا کلام پڑھنا چاہیے۔ میں اپنے رب کا، میں اپنے مالک کا خط پڑھ رہا ہوں، میں اپنے اللہ کے احکام پڑھ رہا ہوں،
میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں اور اس سے گفتگو کر رہا ہوں۔ تو ایسا سوچنے کی توفیق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں جب ہم سے خوش ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے جب اللہ ہم سے خوش ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمارے پاس دوڑ کر کے آتی ہے۔ جس طرح سے ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اگر تم اللہ کی طرف سے ایک بالش بھی آؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری طرف سے ایک ہاتھ آئے گا، تم ایک ہاتھ آؤ گے تو وہ تمہاری طرف دو ہاتھ آئے گا، تم اس کی طرف چل کر آؤ گے تو وہ تمہاری طرف دوڑ کر آئے گا، کیونکہ تمہارا اللہ تم سے راضی ہو چکا ہے، تم سے خوش ہو چکا ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ پاک ہمیں بھی یہ تمام چیزیں عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں لطف و شادمانی کے ساتھ نماز تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین لکھیں۔